أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا کیا گزرا ہے انسان پر ایسا بھی وقت زمانے میں جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کو بنایا سننے والا، دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اب اٹس اپ ٹو ہم کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہر اعتبار سے مکمل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ قلب ہے، کہ جو آنکھوں، کانوں، زبان، ناک اور ہاتھ کا جو ڈیٹا ہے اس کو دیکھ کر انفر کرتا ہے اور صحیح ایک رائے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے انسان کو بہت سمجھدار بنایا ہے، اس سمجھ کے لیے اس کے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے کامن سینس سے انسان دوسروں کو پہچانتا ہے، شکل سے دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور امپریشن سے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے کہ یہ سنسیئر ہے یا انسنسیئر ہے۔ تو سماعت، بصارت، اور تیسری چیز جو دوسرے مقامات پر آئی ہے فؤاد یا قلب، اس پر فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ تو دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ۔ یہ بڑی انسان کی بیسک کوالٹی ہے انسان ہونے کے ناطے سے، شکر گزاری، کسی کا احسان ماننا، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ کسی نے راستہ چلتے ہوئے آپ کو پہلے گزرنے دیا تو آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں، تو اس میں نہ آپ کا کوئی دھیلا لگے گا اور نہ ہی آپ کی کوئی طاقت خرچ ہوگی، لیکن آپ کو ملے گا بہت کچھ۔ کسی نے آپ کو سڑک پر راستہ دے دیا تو اس کا آپ شکریہ ادا کر دیجئے، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ یہاں تک کہ اپنے ملازم کو بھی شکریہ کا کوئی لفظ کہہ دینے میں انسان کا بگڑتا کچھ نہیں، لیکن انسان کو
اللہ کے راستے میں جو ترقی ملتی ہے وہ ان میچڈ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ کی شکر گزاری کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، انسان کو دوسروں کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک نے ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، البتہ نیک لوگ پئیں گے پیالوں میں جن کے ذائقے کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ عینی، کافور کیا ہے؟ عینی یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور پھر اس میں سے نہریں نکال کر اپنے گھروں میں لے جائیں گے۔ یعنی جس طرح واٹر سپلائی کا ایک تصور ہے کہ آپ کو گھر میں پانی مل جاتا ہے، تو یہ جو شراب ہوگی یہ ڈلیور ہو جائے گی گھروں تک اہل جنت کے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیل رہی ہوگی۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت کے ہوتے ہوئے، یعنی اپنا مرغوب کھانا مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ مضمون کل بھی آیا تھا کہ دوسرے سے ریٹرن لینے کے لیے نہ دیا جائے، بلکہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم نہ تم سے کوئی ریٹرن مانگتے ہیں اور نہ ایون شکریہ کا کوئی کلمہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اب یہ بظاہر کانٹرڈکشن معلوم ہوتی ہے کہ ابھی جو ہے شکر گزاری کو اپریشیٹ کیا گیا اور ابھی شکر گزاری کو ایکسپیکٹ کرنے سے منع کیا گیا۔ دوسروں کا شکر گزار رہنا چاہیے، دوسروں کے احسان کو ماننا چاہیے، لیکن کسی پر احسان کر کے شکر گزاری کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک ایسے دن، ایک ایسے اداسی والے دن کی سختی سے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پھر بچا لیا اللہ نے ان کو، پھر اللہ بچا لے گا ان کو اس دن کی برائی سے۔ ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور ملا دے گا انہیں تازگی اور خوش وقتی سے، یعنی سرور سے۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کے صبر کا بدلہ باغ اور ریشمی پوشاکیں ہوں گی۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ ان کے اندر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور نہ تو اس میں وہ دھوپ پائیں گے اور نہ ہی چل، یعنی دھوپ سے مراد یہاں پر شدت ہے گرمی کی، یعنی یہ دو ایکسٹریمز ہیں، گرمی بھی مطلوب ہے اور ٹھنڈ بھی مطلوب ہے، لیکن یہ دونوں جو ہیں مناسب حد تک رہیں تو پلیزنٹ ہیں، اور اگر ایک حد سے زیادہ ہو جائیں تو گرمی بھی ایک حد سے بڑھ جائے تو ان پلیزنٹ ہو جاتی ہے، اور سردی بھی ایک حد سے بڑھ جائے تو ان پلیزنٹ ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کو کور کیا گیا ہے، نہ وہاں پر وہ دھوپ دیکھیں گے یعنی تپش دھوپ کی، اور نہ ہی ٹھنڈک دیکھیں گے یعنی وہ ٹھنڈک کے جو انسان کو کپ کپانے پر مجبور کر دے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جھک رہے ہوں گے ان پر سائے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اللہ نے پست رکھے ہوں گے ان پر گچھے لٹکا کر۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور وہ لوگ اور ان پر پھریں گے
یعنی ان کو سرو کرنے کے لیے پھریں گے، برتن چاندی کے لے کر اور شیشے کے لے کر، قواریرا من فضۃ، اور شیشے بھی چاندی کے، قدروہا تقدیرا، یعنی چاندی کو بہت زیادہ جب فنش کر دیا جائے، اس کی کوالٹی کو امپروو کر دیا جائے تو اس کی چمک جو ہے وہ شیشے کے برتن کی چمک کو بھی شرماتی ہے۔ قواریرا من فضۃ، اور شیشے بھی چاندی کے، قدروہا تقدیرا، کہ جن کو اندازے کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں پلائے جائیں گے پیالے کہ جس کے اندر سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ ایک چشمہ ہے کہ جس کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے گرد پھریں گے لڑکے سدا ایک ہی عمر میں رہنے والے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ جب تم انہیں دیکھو تو ایسے سمجھو جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں، کہ وہ لڑکے جو ہوں گے ان پر پھریں گے۔ اور دونوں جگہوں پر یہ وضاحت ہے، یعنی اس جگہ پر وضاحت ہے، آگے اور پیچھے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ لَهُمْ، ان کے گرد پھریں گے ان کے لڑکے، یعنی یہ اس چیز کی وضاحت ہے کہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ شاید وہ خواتین کے جو سیکسل نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی بالغ لڑکا یا لڑکی سرو کر رہی ہو تو آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی بچہ سرو کر رہا ہو جس کے بارے میں آپ کا گمان ہو کہ اسے جو مرد و عورت کا تعلق ہے اس کا سیکرٹ اسے معلوم نہیں ہے، اس پر ریویل نہیں ہوا، تو یو ول فیل کمفرٹیبل، یعنی کوئی ہچکچاہٹ جو ہے وہ کسی بھی درجے میں محسوس نہ ہو، وہ واضح کرنا مقصود ہے۔ یہاں بھی علیہم کا صیغہ آیا ہے، لیکن علیہم کے صیغے کے اندر چونکہ یہ گنجائش موجود ہے، جیسے کہ رائے ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اور متکلمین کی، کہ قرآن مجید میں جمع مذکر کا صیغہ جو ہے یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے استعمال ہوا ہے، ورنہ اٹ انکلوڈز بوتھ میلز اینڈ فیمیلز، یعنی مذکر و مؤنث دونوں کو کور کرتا ہے۔ جبکہ تین ائمہ کی رائے، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے مذکر ہی مراد ہے، مؤنث انکلوڈڈ نہیں ہے۔ تو یہاں پر مزید اس کو واضح کر دیا گیا، یعنی اس مقام پر کہ بلدان لہم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، اور جب بھی تم دیکھو گے تو وہاں دیکھو گے نعمتیں، و ملکن کبیرہ، اور ایک بڑی سلطنت۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کی پوشاک اور ان کے کپڑے ہیں باریک ریشم کے، سبز اور گاڑے۔ وحلوا اساور من فضۃ، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ہے تمہارا بدلہ اور تمہاری سعی، تمہاری کوشش، تمہاری محنت مشکور ہوئی، یعنی اپریشیٹ کی گئی۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے آہستہ آہستہ۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، بس آپ انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا اور کسی بھی گناہگار اور ناشکرے کا کہنا نہ مانیے۔ یعنی جب کوئی شخص کنسٹرینٹ میں ہوتا ہے تو وہ انکلائنڈ ہوتا ہے کمپرومائز کے لیے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ پریس کیا جا رہا ہے کہ جس میں امکان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کمپرومائز پر آ جائیں، تو اس سے بار بار قرآن مجید پہلے دن سے منع کر رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے، اس کے فیصلے کا انتظار کیجیے،
اور کسی بھی گناہگار اور ناشکرے کا کہنا نہ مانیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہے صبح اور شام، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں بھی، فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی رات اس کی تسبیح کرو۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یقیناً یہ لوگ دنیا سے پیار کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور نظر انداز کر دیتے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے انہیں بنایا اور مضبوط کیا ان کی جوڑ بندی کو، یعنی ان کے پور اور جسم جو ہے اس کو ہر اعتبار سے مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے تو ہم ان جیسے اور لوگوں سے انہیں بدل دیں گے۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ ڈھونڈ لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خلونا معا